اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آگے سب پہ آ جاؤ، آگے بیٹھا بے سب کو پورا کرو. ایک یہاں ایک وہاں بیٹھ جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے تاکہ پھر آنے والے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور آج رمضان کا روزے کا 9 تاریخ ہے، 9واں رمضان ہے اور دوسرا جمعہ ہے. اسی کے نسبت سے جمعہ سے پہلے کچھ دیر دین کے بعد ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا اور ہم سب کو سن کر عمل کرنا قبول فرمائے. میرے عزیزو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے، قرآن والا مہینہ ہے، بڑا مغفرت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو رحمت 11ویں مہینے تک بھی ہوتے رہتی ہے، اللہ کی رحمت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی رحمت سمندر کی طرح جوش مارتی ہے، جو بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے. پھر اللہ کے پاک نبی نے اس مہینے کے 3 عشرے کو 3 طرح فرمایا. پہلا عشرہ رحمت کا فرمایا، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا فرمایا، اور تیسرا فرمایا وہ جہنم سے آزادی کا فرمایا. یہ تینوں عشرہ کے اس عشرے کی مغفرت، رحمت اور جہنم سے خلاصی کیوں فرمایا، انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کو بتاؤں. تو یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ عشرہ بھی رحمت کا عشرہ ہے. اور میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت کے بارے میں فرمایا. تو بڑا بابرکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، قرآن والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، گناہوں سے معافی والا مہینہ. اس مہینے کے اندر جتنا ہم اور آپ نیکی کریں اتنی کم ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ نیکی بونے کا مہینہ ہے. بڑی اچھی بات لکھی. یہ مہینہ بونے والا مہینہ ہے اور 11 مہینے کاٹنے والا مہینہ ہے. اس مہینے میں جتنے بھی انسان نیکی کرے گا 11 مہینے اللہ اس کو اتنی توفیق دے گا نیکی کرنے کا. اگر یہ مہینہ بھی انسان غفلت سے گزار دے گا تو پھر 11 مہینہ اس کو نصیب نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی، قرآن کا مہینہ، لیلۃ القدر سارے اس مہینے کے اندر ہے. تمام مہینوں کے اندر سردار اسی مہینے کے اندر ہے. قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا ہے. سارا دن اس مہینے کے اندر موجود ہے. پھر بھی انسان اگر اس مہینے میں بھی غافل ہے تو ان کا کون سے مہینہ ہے؟ حدیث کے اندر آیا ہے کہ تین شخص کے بارے میں آئے ہیں جو ہمیشہ سنتے ہوئے آئے. 3-4 دن پہلے تعلیم کے اندر، درس تعلیم کے اندر حدیث آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے. مسجد نبوی کے اندر بھرے ہوئے ہیں صحابہ. مسجد ممبر پر پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر چڑھا تو پھر فرمایا آمین، اور تیسرے پر رکھا پھر فرمایا آمین. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے کر بیان کر فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس سے پہلے آپ نے کبھی
ممبر پر چڑھتے ہوئے ہر حصہ پر چڑھتے ہوئے آمین آمین نہیں کہے، آج یہ خلاف معمول، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل دعا کر رہے تھے اور نبی آمین کہہ رہا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول کو جبرائیل نے کہا کہ یہ کہو، آمین کہو، اور جبرائیل کوئی اپنے سے بات نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی کہتا ہے، یعنی اللہ کا یہ حکم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیڑھی پر کہا آمین، ممبر پر جب تشریف لائے اور چڑھا تو فرمایا آمین۔ کیوں کہا؟ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے پر چڑھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے ان کو راضی کر کے جنت نہ کما لے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری پر چڑھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے محمد نبی کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہے، یعنی درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اگر میرے دوستو ہم 11 مہینے تک گناہ کرتے گئے، اگر آج بھی اس مہینے میں غفلت سے گزار دیں گے تو بھلا وہ کون سا مہینہ آئے گا، وہ کون سا گھڑی آئے گی، وہ کون سا وقت آئے گا جو ہماری اور آپ کی مغفرت ہوگی؟ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے اور عشرہ بھی رحمت کا ہے۔ قرآن کریم ہم جب پڑھتے ہیں، ابھی قرآن کریم ہم شروع کرنے والے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ قرآن تم پڑھنے والوں، یہ کس کے نام سے تم شروع کر رہے ہو؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کے معنی لگ بھگ دونوں کے برابر ہے۔ تو قرآن شروع کرنے سے پہلے اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن جو تم نے ہاتھ میں لیے ہو، اپنی زبان میں جو لا رہے ہو، یہ اس کی کلام ہے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اور پھر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی لفظ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو کھلانے والا ہے، تمام جہانوں کو سب کچھ دینے والا ہے۔ کون؟ الرحمن الرحیم، جس کا نام رحمان ہے، جس کا نام رحیم ہے۔ علماء کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی الرحمن الرحیم کے بارے میں ایک عجیب بات لکھا ہے۔ رحمت کا مہینہ ہے، موضوع میں میرا رحمت ہی ہے، اللہ کی رحمت کہ رحمان جو اللہ کی صفتوں میں جو رحمان ہے، تو جیسے ماں اپنی بچوں سے محبت پیار کرتی ہے، ماں کا جو شفقت ہے اپنے بچوں سے اظہار کرتا ہے، وہ اللہ کے رحمان والے نام میں سے۔ کیسے؟ میرے دوستوں، بچے کتنی بھی بدماشی کریں، کتنی بھی شرارت کریں، لیکن ماں چاہتی ہے کہ میرے بچے کو دھوپ نہ لگے، میرے لال کو گرمی نہ لگے، میرے لال کو سردی نہ لگے، سب کچھ ماں میرے دوست برداشت کرتی ہے۔ ماں سے لڑ جھگڑ کر آپ بھوکے سو جاؤ گے، لیکن ماں کہے گی میرے لال اٹھ جاؤ، کھانا کھا لو۔ اسی طرح میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی رحمان کی صفتوں میں سے یہ ہے، انسان آج گناہ کر رہا ہے پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ آج ہماری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے پھر بھی اللہ ہماری آنکھوں کی دیکھنے والی بینائی کو چھینتا نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، ہمارے کان غلط سن رہے ہیں پھر بھی اللہ ہمارے کانوں کی سنوائی کو ختم نہیں کیا۔ ہمارے ہاتھ غلط پکڑ رہے پھر بھی اللہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ
ہر طرح کی اللہ کی رحمت چاروں طرف ہے. ہماری سانس آ رہی ہے, ہماری زبان بول رہی ہے, ہمارا دماغ سن رہا, ہمارے دماغ کے اندر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے, کانوں کے اندر سونگھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے, پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت دے رکھی ہے. الرحمن میرے دوستو, جیسے ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ میرا لال دھوپ میں, میرے بچے کو دھوپ نہ لگے, میرے بچے کو گرمی نہ لگے, میرے بچے کو سردی نہ لگے, سب کچھ کر ماں کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی بچے کو کہتا ہے میرے لال اٹھ جا اور کھانا کھا لے. اسی طرح میرے دوستو اللہ کی وہ رحمت ہے, اللہ کی رحمان والی رحمت میں وہ اظہار ہے کہ انسان گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ اپنے رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کیا. اور رحیم جیسے باپ اپنی اولاد کو شفقت محبت کا اظہار کرتا ہے, ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رحیم کے معنی میں, رحیم کے معنی کے اندر اظہار ہے. کیا مطلب؟ جس کے باپ اولاد والے بیٹے ہیں, بچے کو اولاد تھوڑے ڈانٹ کر کہتا ہے لیکن اس میں کتنی بڑی شفقت ہے. بچہ باپ کہتا ہے بچہ جاؤ اسکول جاؤ, بیٹے کو اس میں تکلیف ہو رہی جانے لگی. بیٹا کمانے کے لیے جاؤ, بچے کو تکلیف ہو رہی ہے, بیٹا مدرسہ جاؤ, گھر بار بھائی بہن سب کو چھوڑ کر اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے جاؤ, سب کچھ وہ قربان کر دی ہے. حالانکہ یہ باپ کے اندر کتنی بڑی شفقت اس کے اندر موجود ہے. میرے دوستو, باپ اس لیے بچے کو بھیجتا ہے تاکہ کل کے دن جب میرا ہاتھ پاؤں نہ چلنے لگے تو میرا بچہ کسی کا محتاج نہ ہو. اس لیے بچہ تعلیم کرو, میرے بچے اسکول جاؤ, پڑھ لکھ کر کچھ بنو, بچے کام پر جاؤ تاکہ آگے چل کر تمہیں کسی کا محتاج نہ بننا پڑے. اسی طرح رحیم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تم صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھو, 5 وقت مسجدوں کے اندر آؤ, میرے حکم پر چلو تاکہ مرنے کے بعد تمہیں کسی چیز کی تکلیف نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان رحیم یہ صفتیں ہیں. اور میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر نے قل کا لفظ استعمال کیا ہے تو کوئی ایک عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والا ہے. اے میرے نبی اعلان کر دو, قل کہو, اے اللہ کیا کہوں. جہاں بھی کوئی اہم بات پیش آئی ہے وہاں اللہ نے قل کہا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے نبی اعلان کر دو, یا اللہ کیا اعلان کر دو, علی انفسہم کہ میرے رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے نمازی کو خبر کر دو, روزہ رکھنے والے کو خبر کر دو, حج کرنے والے کو خبر کر دو, 5 وقت نماز پڑھنے والے کو خبر کر دو, یا تہجد پڑھنے والے کو خبر کر دو. نہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اسرفوا گناہگار میرے بندے کو کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی آتے ہیں, جہاد کے صحابی آتے ہیں, اور جہاد کے صحابی عجیب طرح سوال کرتے ہیں. میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں. اگر کہتا اللہ کے رسول قیامت میں ہمارا حساب کتاب کون لے گا, کون لے گا ہمارا حساب کتاب؟ کہا اللہ لے گا. وہ صحابی کہتا پھر تو ہمارا بیڑا پار ہے, پھر ہمیں کوئی چیز کی غم نہیں, پریشانی نہیں ہے. فرمایا کیوں؟ ہاں کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, ہم یہاں گناہ کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, پھر بھی اللہ ہمیں کھلا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو دیکھے گا تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 100 کی 100 رحمت ہے, اس میں سے ایک رحمت دنیا کے اندر بھیجی ہے اور 99 اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ایک رحمت ہے جو آج ہمارے اور آپ کی محبت ہے,
ایک رحمت کا وہی صلہ ہے جسے باپ اور بیٹے میں محبت، ماں اور بیٹی میں محبت، شوہر بیوی میں محبت، یہاں تک کہ چیڑ پھاڑ جانوروں میں اپنے غلاموں کے اندر محبت ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ کل قیامت کے دن 99 اپنے پاس رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی چیزوں سے اللہ کو اپنے یہ دنیا والے صفت اور رحمت کو ملا کر اور تھوڑی تھوڑی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بخشے گا، مگر یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا ہم کھلے عام فرمانیاں کریں، اللہ کے حکم کو نہ مانیں۔ میرے عزیز دوستوں، تو صحابی کہتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب لے گا تو ایک رحمت کا یہ صلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نافرمانیاں لوگ کر رہے ہیں، ہوا بند نہیں کیا، پانی بند نہیں کیا، سانس بند نہیں کیا، زمین پر چلنے کے لیے بند نہیں کیا، پھر قیامت کے دن وہ 99 جو اللہ نے رکھا ہے، جب وہ 99 کے 99 اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کل قیامت کے دن دو انسان کو اللہ بلائے گا، دھیان سے سننا، اللہ کی رحمت کی بات آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو انسانوں کو بلائے گا، ان کے نام اعمال کو دیکھے گا۔ جب ان کے نام اعمال کو دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو جہنم میں حکم دے دو جہنم میں جانے کے لیے، اور دوسرے بندے کا نام اعمال دیکھے گا، کہے گا اس کو بھی جہنم کے اندر جانے کا حکم دے دو۔ تو جو پہلے والے انسان کو میرے دوست جہنم کے اندر جانے کا حکم دے گا وہ دوڑ کر جہنم کے اندر جانے لگے گا، اور دوسرا بندے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دے گا وہ 4 قدم چلے گا، پھر اللہ کی طرف دیکھے گا، پھر 4 قدم جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دونوں بندے کو بلائے گا کہ بلاؤ ان کو بلاؤ۔ جو تیز سے چلنے والا اللہ نے جو حکم دیا اور تیز سے جو جا رہا تھا، اللہ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے، اللہ تو سب چیز جانتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیز سے چلنے والے بندے کو پوچھے گا اے میرے بندے، تمہیں معلوم نہیں کہ آگے جہنم ہے، تمہارے ہڈیاں گوشت کوٹی بالکل گل کر اور جل کر راکھ ہو جائے گا، پھر بھی تو تیزی سے کیوں جا رہا ہے؟ میرے دوست، وہ انسان کہے گا اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے زندگی میں پوری زندگی میں آپ نے 60-70 سال کی زندگی دی، میں نے ہمیشہ آپ کی نافرمانی کی، میں ہمیشہ آپ کے حکم پر نہیں چلا، آج میں سمجھا کہ آج اللہ تک پوری زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر نہیں چلا، آج کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کو بجا لائے؟ اس لیے آپ کا حکم سنتے ہی میں کیا گیا جہنم کے اندر دوڑنے لگا تاکہ اللہ کا نافرمان نہ بنوں، اللہ کا آج فرمانبردار بن جاؤں۔ پھر میرے دوستوں اس انسان سے پوچھے گا کہ تو ادھر 2 قدم 4 قدم جاتا تھا اور مڑ مڑ کر کیا دیکھتا تھا؟ وہ کہے گا اللہ، میں نے اپنے علماء سے سنا تھا کہ نبی کی حدیث تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت کے دن تھوڑی تھوڑی سی بندوں پر اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دے گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، آپ کو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے کہے گا فرشتے گواہ رہ جاؤ، میں نے ان دونوں کو معاف کر دیا اور جنت کا فیصلہ کر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے ایک بوڑھا گناہگار اللہ کے حضور میں آتا ہے۔ جب کوئی بوڑھا گناہگار اللہ کے حضور میں آتا ہے، کون سے بوڑھا؟ جو پوری زندگی میں اللہ کا سجدہ نہیں کیا، جوانی کا کیا دور تھا، رگوں کے اندر گرم گرم خون دوڑتا تھا، محلے کے اندر علاقے کے اندر اس کی ایک پہچان تھی، لیکن وہی جوان جب بڑھاپے پہ آ گیا، اب میرے دوستو زبان لرزنے لگا، کیا کہ زبان کے اندر بولنے کی طاقت چلی گئی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت صلاحیت چلی گئی، پاؤں لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے۔ اب یہ بوڑھا گناہگار اللہ کے حضور میں آتا ہے اور کہتا ہے اللہ
میرے دامن میں تو ایک بھی نیکی نہیں، لیکن اگر تیرے در پہ نہ جاؤں تو کہاں جاؤں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے میں اسے تانا نہیں دیتا ہوں کہ جب وہ جوانی میں تھا تو میرے مسجد کے اندر نہیں آیا، یعنی اللہ کی مدد نہیں کی۔ اب جوانی کا میرے دوست اب جب بڑھاپے کے دور آ گیا، بچے بھی کیا کہ بچے نے بھی اس کو ساتھ چھوڑ دیا، محلے علاقے والے نے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، جیب بھی خالی ہو گئی۔ اب یہ بوڑھا اللہ کے حضور میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں بھی اپنی طرف سے اس کو ہٹا دوں تو یہ میرے رحمت گوارا نہیں کرتی ہے، ان کے سفید بال کو دیکھ کر مجھے حیا آ جاتی ہے، اس کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ میرے دوستوں، کل قیامت کے دن ایک اور انسان کو لایا جائے گا اللہ کے حضور میں، اور اس کے نام اعمال جب تولا جائے گا تو بالکل دونوں نیکی اور گناہ کا دونوں کے دونوں پلہ بالکل برابر ہوگا، نہ زیادہ نہ کم، بالکل برابر ہوگا۔ اب فرشتے کہے گا اللہ ان کے دونوں نام نیکی کا بھی اور بدی کا بھی برابر ہے، اب کیا کروں؟ اللہ کہے گا اس کا گناہ میرے پاس ایک موجود ہے، ایک گناہ ایک میرے پاس موجود ہے، جاؤ اس کو کیا کہ بدی والے پلڑے میں اس کو رکھ دو، برائی والے پلڑے میں رکھ دو۔ ایک کاغذ کا پرزہ لائے گا اور جس میں گناہ تولا جا رہا تھا اس کے اوپر جب اس کو رکھے گا تو نیکی کا پلہ برائی کا پلہ جھک جائے گا اور نیکی کا بالکل اڑ جائے گا۔ اللہ کہے گا پکڑو اس کو جہنم کے اندر لے جائے۔ میرے دوستوں، اس انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گا، فرشتے دھکا مار کے جہنم کے اندر لے کر جائے گا۔ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مڑ کے دیکھے گا، اللہ کہے گا کیا بات ہے؟ کہے گا اللہ، وہ انسان کہے گا اللہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اس کو لاؤ میرے پاس، اس کو لاؤ میرے پاس۔ جب اللہ کے حضور میں آئے گا فرمائے گا اللہ میں یہ پوچھنا، ابھی تک تو میرے نیکی اور بدی دونوں برابر تھا، پلہ بالکل برابر تھا، آخر وہ کون سی گناہ میرے گناہ تھے جو میرے نیکیوں کو ختم کر دیا، وہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوست وہ کہے گا اف، اس کے اندر کیا لکھا ہوگا؟ اف جم ولا تنہرہما، یعنی اللہ کہے گا تو نے دنیا کے اندر اپنے باپ کا دل دکھایا تھا۔ وہ انسان کام جائے گا اور کہے گا یا اللہ بالکل سچ ہے، میں اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، اپنے باپ کو کیا کہ میں بہت ستایا تھا۔ میرے دوستوں، لیکن وہ انسان کہے گا یا اللہ اے اللہ میں تو کیا کہ جہنم کے اندر ہم کو تو لے کر جا رہا تھا، لیکن میں نے اس آگے ایک عجیب چیز دیکھا۔ اللہ کہے گا کہ اللہ تو سب چیز جانتا ہے کہ میرے آگے میرے باپ کو بھی جہنم کے اندر لے کر جا رہا تھا، نہ جانے دنیا کے اندر اس نے کیا گناہ کیا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، زندگی میں تو اپنے ماں باپ کا میں نافرمان تھا، آج میں اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ میرے باپ والا جو گناہ ہے، جو بدی ہے، جو جہنم کے اندر عذاب ہوگا، وہ میرے سر کے اوپر ڈال دے، میرے باپ کو بخش دے اور میرے باپ کو جنت دے دے، میں اپنے باپ کا گناہ میں اپنے اوپر لے لوں گا۔ میرے دوستو، جب وہ انسان یہ بات کہے گا، حدیث کے اندر آیا ہے اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی اپنے شان کے مطابق مسکرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے شان کے مطابق مسکرائے گا اور فرمائے گا آج تم مجھ سے زیادہ بڑا سخی بننے چاہتے ہو، جاؤ تمہارے یہ کہنے کی وجہ سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لو اور تو بھی جنت میں جا، تیرے باپ کو بھی جنت میں لے جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میرے دوستو، میرے نوجوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوموں کو جب سمجھایا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 3 وقت کی نماز فرض تھی، تو لوگوں کو کہا کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، گناہ نہ کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، یہ ساری چیز بتاتے رہے۔ تو جو قارون تھا، جو خزانے کا مالک تھا، انہوں نے
لوگوں کو ورغلانے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو ابھی تک تو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، اب مال لینے کے لیے کہنے لگا کہ آپ مال کو غریبوں میں دو، نہ جانے ہمارا مال لے کر نعوذ باللہ یہ کیا کر لے گا، خود کھا لے گا، کیا کرے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا کریں، کہا کہ کوئی سازش کرتے ہیں۔ فتین آدمی کو، شیطانی آدمی کو دماغ کے اندر یہی بات آتے رہتی ہے۔ کہا کہ ایک مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی الزام لگائے، ایک فاحشہ زناکار بدکار عورت کو، لڑکی کو تیار کیا اور کہا کہ تم کو اتنا پیسہ دیتا ہوں اور صرف یہ کہہ دینا۔ میرے دوست نبی کے بارے میں یہ بات زبان میں لانے میں بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کہہ دینا نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ نبی نے میرے ساتھ، موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا۔ یہ بات کہہ دی، جو یہ کام کرنے والی لڑکیاں رہتی ہیں اس کو تو پیسے سے مال، کیا کہ پیسے سے اس کو تعلق ہے۔ انہوں نے کہا اتنا پیسے دوں گا اور وہ راضی ہو گئی۔ کہا بھرے مجمع کے اندر کہنا، فرمایا ہاں۔ کہا کہ وہ لڑکی تیار ہو جاتی ہے۔ اب وہ سارے کے سارے قوم قارون اور ان کے لوگ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرمایا اے موسیٰ ہم آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں، فلاں چوراہے کے اندر، فلاں میدان کے اندر ہم سب جمع ہوں گے، آپ وہاں اللہ کی تبلیغ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے۔ نبی تو یہی چاہتے ہیں کہ کب لوگ اللہ کی بات کو سنے۔ میرے دوستو سب کے سب جمع ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں تقریر کرنے لگا اور کہتا ہے کہ لوگوں اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اللہ نے حج کو فرض کیا ہے۔ اے لوگوں جھوٹ نہ بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، اے لوگوں برائی کو چھوڑ دو، نیکی کرو۔ اگر شراب پیو گے تو 80 کوڑا لگے گا، اگر زنا کرو گے تو 80 کوڑا لگے گا۔ جب یہ کہتا ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگا کہ موسیٰ زنا کرے گا تو کیا سزا ہے؟ فرمایا 80 کوڑا ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ کریں گے تو؟ فرمایا کہ اگر میں بھی کروں تو میرے بھی 80 کوڑا سزا ہے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ آپ نے تو زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں کیسے زنا؟ کہا کہ نہیں آپ نے زنا کیا ہے، اس کا ہمارے پاس دلیل ہے۔ اور اس مجمع کے اندر اس لڑکی کو کھڑا کیا کہ دیکھو ہمارے پاس گواہ ہے کہ یہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ نے زنا کیا اس لڑکی کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام چلا، بہت غصے والے تھے۔ میرے دوستو موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کو کہا اللہ کی قسم، اللہ کے واسطے دے کر میں پوچھتا ہوں، اے لڑکی تو جھوٹ نہ بولنا، تو سچ بتاؤ کیا میں تیرے ساتھ زنا کیا ہوں؟ وہ لڑکی کہنے لگی اگر اللہ کا واسطہ نہیں دیتا تو میں وہی بات کہتی جو ان لوگوں نے کہنے کے لیے حکم دیا تھا، لیکن میں آج وہ کہوں گی جو سچ ہے۔ اور وہ لڑکی کہنے لگی کہ ان تمام لوگوں نے مجھے پیسے دیا اور یہ کہا کہ بھرے مجمع میں یہ کہہ دینا کہ موسیٰ نے کیا کہ ہمارے ساتھ زنا کیا ہے، لیکن اے لوگوں گواہ رہو جس اللہ کے واسطے دے کر انہوں نے مجھے قسم دیا ہے اسی اللہ کے نام لے کر میں کہتی ہوں کہ موسیٰ کل بھی پاک صاف تھا اور آج بھی پاک صاف ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ جب ظاہر ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، وہی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، اب تمہیں زمین کو میں اختیار دیتا ہوں، تم جو کہو وہ زمین کرے گی، جو کہو وہ زمین کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین ان سب کو نگل جاؤ۔ میرے پیارے دوست نوجوانوں اتنا کہنا تھا، زمین پھٹتی ہے اور پاؤں کی ایڑی کو سب کے سب آدمی کو کیا کہ زمین کے اندر پکڑ لیتے ہیں، دھس جاتا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین ان سب کو نگل جاؤ، تو گھٹنے تک آ گیا، وہ سارے کے سارے رونے لگے اے موسیٰ آپ پر ہم نے بہت بڑا ظلم کیا، ہمیں معاف کر دو۔ لیکن میرے دوست موسیٰ علیہ السلام غصے والے تھے، انہوں نے کسی کے بات کو نہیں سنا اور زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین ان سب کو نگل جاؤ۔ کتابوں کے اندر آیا ہے زمین نے ان سب کو بالکل کان ہو تک کیا نکل گیا۔ اب زمین کہتی ہے اے موسیٰ یہ سارے کے سارے رو رہے
ابھی میں کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، زمین کو حکم دیتا ہے زمین نکل جاؤ، اور زمین نکل جاتی ہے، اور سب کے سب کو میرے دوستو وہاں زمین نے سب کو کھا لیا، اور پھر زمین برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، اگر تمہارے سامنے تمہاری قوموں نے ہاتھ پاؤں باندھے، ہاتھ کو جوڑے اور تم سے معافی مانگنے لگے، لیکن تم ساری کے سارے قوم رو رہی تھی، لیکن تم کو ترس نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میری جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری الوہیت کی قسم، اگر یہ سارے کے سارے میں ایک مرتبہ کہتا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ تو میرے دوستو یہ ہے اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میرے دوستو بہت اچھی سن رہے ہیں، ایک تھوڑی سی بات میں قرآن کی بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ ایک تھوڑی سی، یہ حدیث کی بات بھی نہیں ہے قرآن، اور نہ قرآن کی بات ہے بلکہ ایک کتاب کی بات ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک لڑکی تھی، وہ لڑکی کیسی تھی کہ جیسے آج ہمارے بچیاں محلے کی بچیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں اسکول کے اندر، اس میں غیر مسلم کی بھی لڑکیاں پڑھتی ہیں، تو ایک لڑکی کی سہیلی تھی جو ہندو تھی، اب جب اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد جب آتی تھی اپنے محلے کے اندر تو وہ ہندو کی بچی بھی مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی، لیکن وہ مسلمانوں کے بچوں کی جو ماں تھی وہ تعلیم والی تھی، پڑھنے والی تھی، تو جب تھوڑی دیر کے بعد کھیل لینے کے بعد اس سب بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، تو یہ ہندو والی بچی جو تھی ان کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی پڑھوں گی۔ میرے دوستو مختصر میں آپ کو بتاؤں، آہستہ آہستہ بچی نے بھی غیر مسلم کی بچی نے بھی قرآن قاعدہ پڑھنا شروع کیا اور قاعدہ پڑھا، پھر میرے دوست اماں پارا پڑھا اور اسی طرح قرآن پڑھ لیا، ان کے ساتھ میں رہتے رہتے، گھر والوں کو کسی کو معلوم نہیں۔ جب قرآن کریم کو پورا پڑھ لیا انہوں نے تو ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی مسلمان بنوں گی، تو یہ بھی مسلمان ہو گئی، لیکن گھر والے کو کسی کو ظاہر نہیں کیا۔ اب میرے دوستوں بات جب یہ کیا کہیں بڑی بچی آہستہ آہستہ یہ بڑی بچی ہو جاتی ہے اور ان کا شادی کا ٹائم آ جاتا ہے، آخر کار ان کا شادی ہونے لگی۔ اب وہ جس کے پاس قرآن کریم پڑھی تھی اس کے پاس اس استادنی کے پاس آتی ہے اور کہا میں کیا کروں، اب میں تو مسلمان ہو گئی ہوں لیکن ہمارے گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہے، میں تو قرآن پڑھنے والی ہوں، لیکن اگر میں ابھی یہ ظاہر کر دوں تو ہمارے گھر والے ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ آخر کر ان کے شادی ہو لکھا ہے کہ جہاں اس کی ہوئی اس آدمی بالکل مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، اور اس گاؤں میں اس آدمی سے اس کو شادی ہوئی۔ تو یہ مسلمان کی جس کے پاس انہوں نے قرآن کریم پڑھی تھی انہوں نے اس کو شادی کی دعوت دی، کیونکہ لڑکی کے ماں باپ جانتے تھے کہ میرے بچی ان کے گھر میں آنا جانا بہت اچھے ان کی دوستی ہے، تو انہوں نے ایک تحفہ تیار کیا اور تحفہ بہترین سے تحفہ تیار کیا اور اس کے اندر ایک قرآن کریم میں رکھ دیا اور ان غیر مسلم بھائی کے گھر میں لے کر گیا، اور ان کے یہ مسلمان جو جس کے پاس قرآن کریم پڑھی تھی انہوں نے کہا یہ بہت اچھا تحفہ ہے، اس لیے اس کو یہاں اپنے گھر میں مت کھولنا بلکہ یہ اپنے سسرال میں لے جا کر یہ تحفہ کھولے گا۔ آخر کار شادی ہو گئی اور سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ وہاں اپنے گھر میں چلی جاتی ہے، وہ تحفہ کھولتا ہے تو دیکھا اس میں قرآن کریم ہے، اس کے اندر قرآن کریم ہے۔ اب وہ بچی کیا کرنے لگی، اس کا جو شوہر تھا غیر مسلم اچھے پوسٹ پہ تھا، وہ آفس چلے جاتے تھے، کام پر چلے جاتا تھا تو یہ قرآن کریم پڑھتی تھی، اور جب آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو پھر قرآن کریم کو چھپا لیا۔ ایسے کرتے 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 چلتے رہا یہاں تک کہ وہ عورت حاملہ میں ہو گئی، لیکن ابھی تک ایمان کو ظاہر نہیں کیا، حاملہ میں ہو گئی۔ اب اس کو پریشان ہوا کہ اپنے بچے کو کیسے میں کلمہ پڑھاؤں۔ اللہ کا کرنا تھا کہ وہ آدمی اس کا شوہر بیمار ہو گیا، دونوں میاں بیوی کے اندر ماشاءاللہ بہت محبت ہے، اور بیمار ہو جانے کے بعد جب اس کو چیک کیا تو بتایا کہ تمہارا کینسر ہے اور تم کچھ مہینوں کا مہمان ہو۔ اب وہ آدمی اپنے گھر میں آیا
تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر تو پریشان لگ رہا ہے. اچھی بیوی اپنے شوہر کو چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے. فرمایا میرے سرتاج میرے شوہر آپ پریشان لگ رہی ہو. میرے دوست وہ آدمی روتے ہوئے کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن میرے چند دنوں کی میرے زندگی رہ گئی. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا میرے اوپر کینسر کا بیماری ہے، اب میں چند مہینہ کے اندر بچوں گا اور اس کے بعد مر جاؤں گا. وہ عورت بڑے اطمینان سے کہتی ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تسلی دیا. فرمایا کہ میں ایک ترغیب کرتا ہوں، میں کچھ ترغیب کرتا ہوں تمہارے لیے. تو آدمی کہتا ہے اے میرے بیوی اگر میں ٹھیک ہو گیا تمہارے طریقے سے، تمہارے کرنے پر اگر میں ٹھیک ہو گیا، تم جو کہو گی اس بات کو میں مان لوں گا، تم جو مجھ سے کہو گے وہ چیز میں مان لوں گا. میرے دوست اور بزرگوں، وہ عورت کیا کرنے لگی؟ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتی ہے. الحمدللہ رب العالمین تمام سورہ فاتحہ پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو دم کیا اور پانی کے اندر کیا دم کر کے اس کو پلایا. 1 مہینہ تک ایسے کرتی رہی، 1 مہینہ تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی رہی. اس کے بعد 1 مہینہ کے بعد جب چیک کیا تو ڈاکٹر حیران ہو گیا. فرمایا کہ زندگی میں تمہارا کبھی کینسر ہوا ہی نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو وہ ڈاکٹر پریشان ہو گیا. یہ آدمی خوشی خوشی میرے دوست گھر آتا ہے اور اپنے بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میری بیوی میرا یہ دیکھو، میرا رپورٹ دیکھو، بالکل میرا سارے کی سارے بیماری ہو گئی. اب تو مانگ تو کیا مانگتی ہے؟ کیا تم کو سامان لا کر دوں؟ وہ عورت کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ پکڑتی ہے اپنے شوہر کو اور فرمایا اے میرے شوہر کیا میرے بات کو تم مانو گے؟ فرمایا ہاں میرے بیوی میں تمہاری بات کو مانوں گا. تو بولو کیا ہے؟ وہ عورت روتے ہوئے کہتی ہے میرے شوہر اس اللہ پر ایمان لے آؤ جس اللہ نے مجھے ٹھیک کیا. اس اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اس اللہ کا ایمان لے آؤ جس نے تمہیں ٹھیک کیا، وہی شفا دینے والا ہے. وہ آدمی میرے دوست حیران رہ جاتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہے، تو کیا کہتی ہے؟ فرمایا ہاں میں مسلمان ہوں. پھر وہ تمام کے تمام واقعہ کو سنایا کہ میں ایسے قرآن پڑھی اور میں نے قرآن کریم کو پڑھ کر تمہارے پاس دم کیا اور اسی اللہ سے میں تمہارے سامنے کیا اللہ کے سامنے دعا کیا اور وہی اللہ شفا دینے والا ہے. ڈاکٹر حکیم کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اسی اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے. اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، تو ایمان لے آ، تو کلمہ پڑھ لے. میرے دوست آخر کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا. اب وہ دونوں کو پریشان ہو گیا کہ اگر میں یہاں اپنی کلمے کا اظہار کروں تو میرے قوم ہم کو قتل کر دے گا. اس لیے میرے دوستوں انہوں نے باہر ان کو جانے کا فیصلہ کر لیا. اچھے پڑھا لکھا تھا، انہوں نے باہر جاب کے لیے تیاری کیا. اس کو باہر نوکری لگ گئی اور دونوں میاں بیوی لڑکے بھی پیدا ہوئے ان کو لے کر اور سعودی میں چلے گئے اور پوری زندگی قرآن پر اسلام پر زندگی گزارا. اے میرے مسلمانوں، اے نوجوانوں، آج اگر ہم اور آپ قرآن سے غافل رہیں گے، آج ہم اور آپ قرآن سے مذاق اڑائیں گے، ادھر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک کو سنایا جا رہا ہے، آپ لوگ کھیل تماشے میں لگو گے، لغوی بات میں لگو گے. نہ جانے ہمارے ساتھ اگر قرآن سے جو غیر محبت کرتا ہے اللہ اس کو ایمان سے دولت سے نوازتا ہے. آج مسلمان ہو کر تم کو قرآن سے محبت نہیں کرو گے، قرآن کے ساتھ مذاق کرو گے تو نہ جانے ہمارا کہیں خاتمہ منافقت بھی نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھ اسلام پر قائم ادا فرما، قرآن پر رکھ، اور جب اس دنیا سے جائے تو ہمارے زبان پر کلمہ ہو، ہمارے زبان پر نبی کے پاک درود ہو، ہمارے زبان پر اللہ کا نام ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. سنت علی